بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ پاکستان میں 22 جولائی کی تاریخ اور دوپہر تقریباً 12 بجے تک کی اپڈیٹس۔ ایران کے ساتھ جنگ کے باعث امریکہ میں خوفناک معاشی بحران سر اٹھانے لگا، اثرات پاکستان تک پہنچنے لگے۔ پاکستان کو اس بحران سے بچانے کے لیے مقتدر حلقوں کے پاس بہت کم وقت رہ گیا فیصلہ کرنے کا۔ خطے میں صورتحال بڑی تیزی کے ساتھ تبدیل، مودی کے خلاف جین زی کا گھیرا تنگ، سوال اٹھنے لگے کہ کیا دہلی میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ پاکستان کے لیے، راولپنڈی کے لیے بڑا میسج ہے؟ کیا پاکستان کی نوجوان نسل عمران خان صاحب کے لیے باہر نکلنے کو تیار ہے؟ اور 5 اگست اس حوالے سے اہمیت اختیار کر گیا ہے۔ ایرانی قیادت نے پاکستانی قیادت کو بحران سے بچنے کے لیے اہم ترین مشورہ دے دیا ہے، اور پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے ہیڈ کوارٹر میں ایرانی قیادت کی پاکستان کی عسکری قیادت کے ساتھ اہم ترین ملاقاتیں ہوئی ہیں۔ سب سے پہلے آج کی اس بڑی ڈیولپمنٹ، بڑی ہیپننگ کی طرف آپ کو لے کر بڑھیں گے۔ اطلاعات یہ ہیں کہ پاکستان میں توانائی کا بحران اپنے عروج پر پہنچ گیا ہے، اور مسلسل 11ویں رات ایران پر امریکہ کی جانب سے حملے کیے جا رہے ہیں۔ آبنائے ہرمز بند ہے۔ پاکستان میں توانائی کے بحران کے حوالے سے جو حکومت نے روزانہ کی بنیاد پر پیٹرول کی قیمتوں میں کمی بیشی کا فیصلہ کیا، اس پر پیٹرول پمپ مالکان نے غیر معینہ مدت کی ہڑتال کا اعلان کر دیا ہے، اور آج پورے پاکستان میں 22 جولائی کی رات 12 بجے کے بعد سے غیر معینہ مدت کے لیے پیٹرول پمپس بند کر دیے جائیں گے۔ حکومت کے اور پیٹرول پمپ مالکان کے درمیان مذاکرات بے نتیجہ ختم ہو گئے ہیں، جس کے بعد مطالبات کی منظوری تک پیٹرول پمپ ایسوسی ایشن نے ملک گیر ہڑتال جاری رکھنے کا اعلان کیا ہے۔ تمام پیٹرول پمپ مالکان کو ہڑتال میں بھرپور شرکت کی ہدایت کرتے ہوئے ایسوسی ایشن نے اتحاد برقرار رکھنے اور پرامن احتجاج کو یقینی بنانے کی ہدایت جاری کر دی ہیں۔ پاکستان میں واقع حکومت اسلام آباد میں اس وقت لوگوں کے ہاں ایک ایمرجنسی کی سی کیفیت ہے۔ لوگ پیٹرول پمپس کی جانب بھاگ رہے ہیں۔ انہوں نے اپنی گاڑیوں کی ٹنکیاں فل کروانا شروع کر دی ہیں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں کیا ہوگا۔ اسی دوران اطلاعات یہ ہیں کہ امریکہ کی جانب سے ایران کے ایٹمی مرکز کے اوپر حملہ کرنے کی دھمکی بھی دی گئی ہے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ برطانیہ کی جو پالیسی ایران کے حوالے سے امریکہ کو اڈے دینے کی تھی وہ برقرار ہے۔ نئے وزیر اعظم کے آنے کے باوجود بھی اس وقت برطانیہ جو ہے وہ شاید اس واحد ملک کے اندر شامل ہے، وہ واحد ملک ہے جو کہ امریکہ کی ہر بات کے اوپر، ہر چیز کے اوپر ہاں میں ہاں ملا رہا ہے، اور ایران پر حملوں کے لیے نئے وزیر اعظم اینڈی برنہم نے برطانوی فوجی اڈے استعمال کرنے کی اجازت دی ہے، اور سابق وزیر اعظم کیئر سٹارمر کی پالیسی کو جاری رکھنے کا انہوں نے فیصلہ کیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو دیگر خبریں آ رہی ہیں پاکستان اور امریکہ کے حوالے سے، وہ پاکستان اور امریکہ کے اندر معاشی بحران کے حوالے سے انتہائی معنی خیز ہیں۔ پاکستان نے امریکہ سے 10 ارب ڈالر کے زر مبادلہ استحکام فنڈ کے لیے درخواست کر دی ہے۔ امریکی وزیر خزانہ کو 5 سالہ مالی سہولت پاکستان کو دینے کی تجویز دی ہے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ اس منظوری کی صورت میں پاکستان کے جو زر مبادلہ کے ذخائر ہیں ان میں اضافہ ہوگا، روپے کے دباؤ میں کمی ہوگی، اور پاکستان جو کہ اس جنگ میں بظاہر ابھی ایک ثالث کے طور پر سامنے آیا ہے، ایران کے حلقوں کو اس بات کا اندازہ ہے کہ پاکستان کی کس کس موقع پر کہاں کہاں امریکہ کی پاکستان نے حمایت کی، ایران کو کن کن چیزوں کے اوپر پاکستان نے مجبور کرنے کے حوالے سے، اس پر دباؤ بڑھانے کے حوالے سے کوششیں کی۔ ایران نے ابھی تک جو اپنے کارڈز ہیں، پولیٹیکل کارڈز اور خارجہ پالیسی کے کارڈز، ذرائع یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ پاکستان سے ابھی تک انہوں نے چھپا کر رکھے ہوئے ہیں، اور درخواست پاکستان کی جو درخواست ہے امریکہ سے زر مبادلہ کے ذخائر کے حوالے سے، یہ ایران جنگ کے دوران پاکستان کے سفارتی کردار اور تہران اور واشنگٹن کے درمیان مذاکرات میں سہولت کاری کے بعد سامنے آئی ہے، اور اگر امریکہ یہ سہولت پاکستان کو فراہم کرتا ہے تو یہ پاکستان کی ہنگامی مالی مدد ہوگی۔ لیکن کیا امریکہ اس پوزیشن میں ہے کہ وہ پاکستان کی کوئی مدد کر سکتا ہے؟ اطلاعات یہ آ رہی ہیں، انٹرنیشنل میڈیا رپورٹ کر رہا ہے کہ واشنگٹن میں طاقت کے ایوانوں کے اندر خاموش مگر خطرناک بحران سر اٹھانے لگا ہے۔ امریکی محکمہ دفاع پر یہ سنگین الزام اس وقت عائد کیا جا رہا ہے کہ وہ وائٹ ہاؤس سے میزائلوں کی کمی کی جو اصل شدت ہے وہ چھپا رہا ہے،
3 امریکی فوجیوں کی ہلاکت کے بعد صورتحال سنگین ہے۔ ایران کے خلاف جوابی کارروائی کا دباؤ ہے۔ ٹوموہاک اور تھاڈ میزائل ایران جنگ کے بعد تیزی سے امریکہ کے پاس کم ہو رہے ہیں۔ مکمل بحالی 2029 سے 2031 تک متوقع ہے، اور امریکی عہدیدار یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ وائٹ ہاؤس اس صورتحال سے مکمل طور پر آگاہ نہیں ہے۔ اندرونی ذرائع کو خدشہ ہے کہ اعلیٰ سطح پر حقائق پوری طرح سے سامنے نہیں لائے جا رہے۔ امریکی عہدیدار نے اعتراف کیا ہے کہ ان کے پاس اتنا اسلحہ موجود نہیں کہ وہ محفوظ انداز میں ایران کے خلاف جنگ جاری رکھ سکیں۔ وائٹ ہاؤس کو مکمل آگہی نہیں ہے۔ برطانوی اخبار ٹیلی گراف، امریکی اخبار نیو یارک پوسٹ کے مطابق امریکی صدر ٹرمپ 3 امریکی فوجیوں کی ہلاکت کے بعد انہیں اس دباؤ کا سامنا ہے کہ وہ ایران کے خلاف سخت رد عمل دیں۔ تاہم انتظامیہ کے اندر یہ افواہیں گردش کر رہی ہیں کہ پینٹاگون انٹرسپٹر میزائل کی کمی کو چھپا رہا ہے، جو جنگ دوبارہ شروع کرنے کے حوالے سے ناگزیر سمجھے جاتے ہیں، اور بعض حلقے یہ دعویٰ بھی کر رہے ہیں کہ وائٹ ہاؤس خود بھی اس کمی کی صورتحال کو جو ہے وہ سامنے نہیں لانا چاہتا، نہ ہی اسے جاننے میں کوئی دلچسپی رکھتا ہے، اور امریکی وزیر دفاع کے لیے یہ خاموشی بڑے مسائل جو ہے وہ پیدا کر رہی ہے۔ اور اس وقت امریکہ کے پاس 1 ماہ کا جو اسلحہ ہے وہ ان کے پاس باقی ہے۔ 1 ماہ کے اندر اندر یہ اسلحہ ختم ہونے کے قریب پہنچ سکتا ہے، اور ٹرمپ نے امریکہ کو جس جنگی حالت میں ڈال دیا ہے، اس کے بعد اس وقت امریکہ کے اندر جو معاشی بحران ہے وہ بھی شدت اختیار کرتا جا رہا ہے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ اس وقت امریکہ کے پاس اتنا اسلحہ موجود نہیں ہے کہ وہ محفوظ انداز میں ایران کے خلاف جو اپنی کاروائیاں ہیں وہ جاری رکھ سکے۔ امریکہ اور ایران جنگ کے حوالے سے اگر آبنائے ہرمز کی بات کریں تو اس وقت متبادل ذرائع کی تلاش جاری ہے۔ پاکستان بھی خام تیل کے حوالے سے متبادل جو ذرائع ہیں وہ پاکستان نے تلاش کرنا شروع کر دیے ہیں۔ ملک میں توانائی کے حوالے سے اس وقت خدشات جنم لے رہے ہیں، توانائی کا بحران سر اٹھا رہا ہے، اور اس وقت جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ، ایران اور حوثیوں کے درمیان جو جاری کشیدگی ہے اس کے بعد پاکستان کے اندر صورتحال بڑی تیزی سے خراب ہو رہی ہے، اور متبادل جو ذرائع ہیں، درآمدی ذرائع توانائی کے حوالے سے ان کے اوپر غور کیا جا رہا ہے کہ امریکہ، سنگاپور، نائجیریا اور وسطی ایشیائی ممالک سے خام تیل کی دستیابی کا جائزہ پاکستان کی جانب سے لیا جا رہا ہے۔ اگر داخلی صورتحال کا جائزہ لیا جائے تو اس کے اوپر بھارت کی صورتحال کو دیکھ کر اس کے اوپر جو ہے وہ غور کیا جا رہا ہے، کیونکہ اس وقت بھارت میں جین زی کی بغاوت کے بعد مودی کے گرد گھیرا تنگ ہو رہا ہے، اور نریندر مودی کو اپنی تیسری مدت کے لیے ایک بڑا چیلنج درپیش ہے۔ نوجوانوں کے اندر غم و غصہ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ ان کی جو نمائندہ تنظیم ہے کاکروچ جنتا پارٹی، ان کی تحریک نے امتحانی سکینڈل سے اٹھ کر اس وقت حکومتی احتساب کا مطالبہ کر دیا ہے۔ سیاسی درجہ حرارت دلی کے اندر بڑھا دیا ہے، اور غصہ جو نوجوانوں کا غصہ ہے وہ حکومت کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج بن کر سامنے آیا ہے۔ سب سے بڑا عوامی دباؤ اسے جو وزیراعظم نریندر مودی کی تیسری مدت کے حوالے سے سب سے بڑا اسے دباؤ تصور کیا جا رہا ہے۔ یہ بظاہر امتحانی سکینڈل تھا، بے روزگاری اور تعلیمی نظام پر عدم اعتماد تھا، لیکن پھر پارلیمنٹ کی جانب مارچ ہوا، 180 افراد زخمی ہوئے، 118 پولیس اہلکار، 60 اس کے اندر مظاہرین شامل تھے۔ حساس علاقوں میں موبائل انٹرنیٹ بھی معطل کر دیا گیا۔ بنیادی جو مطالبہ ہے وہ وزیر تعلیم کا استعفیٰ ہے۔ تحریک کی قیادت اس وقت نوجوانوں کے ہاتھ میں ہے، اور وسیع پیمانے پر اسے جنریشن زی کی آواز قرار دیا جا رہا ہے۔ تعلیمی بحران بھی ہے، اور روزگار کے مواقع میں کمی بھی ہے، اور اس وقت احتساب کا مطالبہ، کرپشن کے خلاف احتساب کا مطالبہ بھی بھارت کے اندر نوجوان نسل کی جانب سے کیا جا رہا ہے۔ اس تمام تر صورتحال کے اوپر جو پاکستان کے سیکیورٹی ادارے ہیں وہ نظر رکھے ہوئے ہیں، اور خیال یہ کیا جا رہا ہے، کیونکہ کچھ مخصوص اکاؤنٹس بھی یہ بات کر رہے ہیں، سوال اٹھا رہے ہیں کہ کیا دلی کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے، دلی از وارننگ فار پنڈی، یہ ٹرینڈ اس وقت چل رہا ہے کہ کیا دلی کے اندر جو کچھ چل رہا ہے وہ اس وقت راولپنڈی کے لیے وارننگ ہے، اور اگر پاکستان میں بھی نوجوان نسل آتی ہے سڑکوں پر عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے، تو اس کے بعد پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کے پاس کس قسم کے آپشن موجود ہوں گے؟ کیا ماضی میں 9 مئی اور 26 نومبر قسم کے اقدامات دہرائے جائیں گے؟ مظاہرین کے اوپر سیدھی فائرنگ کی جائے گی، یا اس وقت پاکستان کے اندر صورتحال بدل چکی ہے؟ اس پر تجزیہ نگار بات کر رہے ہیں کہ پاکستان میں اگر نوجوان نسل نکلی تو ایک بہت بڑا چیلنج پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کو اس کو سامنا کرنا پڑے گا۔ دوسری جانب ایران کی
قیادت ایرانی وزیر داخلہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے ہیڈ کوارٹر GHQ پہنچے ہیں۔ وہاں پر انہوں نے پاکستان کے آرمی چیف سے ملاقات کی ہے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ ایران نے پاکستان کو مشورہ دے ڈالا ہے ملک کے اندر موجودہ حالات کے حوالے سے بھی، اس کے ساتھ ساتھ ایران امریکہ جنگ کے حوالے سے جو اس وقت پاکستان کی پالیسی ہے اس کے حوالے سے بھی۔ چیف آف ڈیفنس فورسز آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب سے ایرانی وزیر داخلہ اسکندر مومنی نے GHQ راولپنڈی کے اندر ملاقات کی ہے۔ جو بیان جاری کیا گیا اس کے مطابق ملاقات میں علاقائی اور دو طرفہ سیکیورٹی صورتحال کے اوپر تبادلہ خیال کیا گیا ہے، مؤثر بارڈر مینجمنٹ کی بات کی گئی ہے۔ پاکستان اور جو اس وقت پاکستان اور ایران کے درمیان بارڈر ہے، یعنی صوبہ بلوچستان اور ایران کے درمیان اس بارڈر کی مینجمنٹ کی بات کی جا رہی ہے، اور علاقائی کشیدگی کم کرنے میں پاکستان کے کردار کی ایران کی جانب سے تعریف تو کی گئی ہے، پاکستان کی کوششوں کو سراہا بھی گیا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایرانی قیادت کی جانب سے پاکستانی قیادت کو یہ پیغام پہنچایا گیا ہے کہ جو کچھ اس ثالثی کے بعد معاہدہ ہونے کے بعد امریکہ کی جانب سے مسلسل 11 دنوں سے ایران کے ساتھ کیا جا رہا ہے وہ کسی طور بھی قابل قبول نہیں ہے، اور یہ صورتحال اگر جاری رہی تو ایران کی جانب سے بڑے پیمانے پر امریکی افواج کے اوپر حملے کیے جا سکتے ہیں۔ ایران کی جانب سے جو رد عمل ہے وہ دیا جا رہا ہے، ان کا جو جوابی رد عمل ہے وہ جناب مشرق وسطیٰ میں وہ ممالک جہاں سے ایران کے اوپر حملے کیے جا رہے ہیں وہاں ایران کی جانب سے جوابی کارروائیاں جاری ہیں۔ لیٹسٹ ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ امریکی صدر ٹرمپ نے نتنز کے پہاڑوں میں ایرانی ایٹمی مرکز پر حملے کی دھمکی دے دی ہے، اور وائٹ ہاؤس میں لبنانی صدر کے ساتھ ملاقات کے موقع پر جو میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے امریکی صدر، اس میں انہوں نے نتنز کے پہاڑوں میں ایرانی ایٹمی مرکز پر حملے کے متعلق اعلان کیا ہے کہ ایرانی اس حملے کو روکنے کے لیے کچھ نہیں کر پائیں گے، جلد حملہ کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ باراک اوباما اور ایران کے درمیان ہوئی نیوکلیر ڈیل ختم نہ کی ہوتی تو آج دنیا میں اسرائیل کا وجود باقی نہ ہوتا، کیونکہ ایران ایٹمی ہتھیار بنا چکا ہوتا۔ یہ ایک بڑا بیان ہے امریکی صدر کی جانب سے۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ B-2 بمبار طیارے 1 سال پہلے ایرانی نیوکلیر سائٹس کو نشانہ نہ بناتے تو ایران ایٹمی ہتھیار بنا چکا ہوتا، نہ ہی اسرائیل باقی ہوتا اور نہ ہی ان کے خیال میں مشرق وسطیٰ کے کئی ممالک باقی ہوتے۔ یہ بیان اس موقع پر بڑا معنی خیز ہے، مشرق وسطیٰ کے ممالک کو ڈرایا جا رہا ہے، پوری دنیا کے اندر ایک ماحول بنایا جا رہا ہے، اور امریکی صدر نے یہ کہا کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت ایران کے ایٹمی مرکز پر جو حملہ ہے وہ امریکہ کے لیے ناگزیر ہو چکا ہے۔ ایک سوال پر ٹرمپ نے یہ بھی کہا کہ ایران غالباً ابنائے ہرمز کی دھمکی دے کر نومبر کے امریکی کانگریس الیکشن میں ان کے اور ریپبلکن پارٹی کے امکانات کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہی وہ جملہ ہے، یہی وہ پہلو ہے جس پر یہ مزدور صحافی اس پلیٹ فارم پر بار بار آپ کو آگاہ کرتا رہا کہ اصل میں امریکہ کے اندر ہونے والے جو مڈ ٹرم الیکشن ہیں اس حوالے سے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ یہ تمام تر اقدامات اٹھا رہے ہیں، اور اب یہ بات کھل کر سامنے آ گئی، یہ بیان ان کا آ گیا کہ ایران کی یہ کوشش ہے کہ جو نومبر میں ہونے والے الیکشنز ہیں ان کے اوپر اثر انداز ہوا جائے، اور جہاں تک انتخابات کا تعلق ہے وہ نہیں سمجھتے، یہ امریکی صدر نے کہا کہ وہ نہیں سمجھتے کہ ان انتخابات کا جو ہے ان انتخابات کے اوپر کوئی ایران امریکہ جنگ سے اثر پڑے گا، لیکن اثر ہر صورت پڑے گا۔ جس قسم کی صورتحال کا سامنا امریکی صدر کو اپنے ملک کے اندر ہے، امریکی ایوان نمائندگان کے اندر ہے، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اوپر دباؤ بڑھتا جا رہا ہے۔ پوری دنیا کے اندر، خاص طور پر پاکستان کے اندر اس وقت جو انسانی حقوق کی صورتحال ہے، پاکستان تحریک انصاف اور خاص طور پر عمران خان صاحب اور پاکستان تحریک انصاف کی دیگر فوجی قیادت کے حوالے سے، اس حوالے سے امریکی صدر کو نہ صرف 50 کے قریب ایوان نمائندگان کی جانب سے خط لکھا جا چکا ہے، بلکہ ایک اہم ترین بل بھی امریکی ایوان نمائندگان کے اندر موجود ہے، اور ان تمام تر معاملات کو جوڑ کر دیکھا جانا چاہیے اس بل کے ساتھ، جو کہ خارجہ اور دفاعی امور کی کمیٹیوں میں ڈسکس ہونے کے بعد واپس امریکی ایوان نمائندگان کے اندر پہنچ چکا ہے، جس میں پاکستان کی عسکری قیادت کے اوپر پابندیوں کی بات کی گئی ہے۔ ایرانی قیادت کی جانب سے جہاں پاکستان کو سعودی عرب اور ایران کے تعلقات، امریکہ ایران جنگ کے حوالے سے پاکستان کو کچھ مشورے دیے گئے ہیں، وہیں جو پاکستان کی
اندرونی صورتحال ہے داخلہ کی، اس کے حوالے سے بھی ایرانی قیادت کی جانب سے یہ مشورہ دیا گیا کہ پاکستانی قیادت کو پاکستان کے اندر جو مقبول ترین عوامی سیاسی قیادت ہے یعنی عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف، ان کے ساتھ اپنے معاملات کو، اپنے تعلقات کو جلد از جلد بہتر بنانا چاہیے، کیونکہ پاکستان کے اندر کوئی بھی ایسی حکومت جو کہ جس کی جڑیں عوام کے اندر ہوں، جس کے پیچھے عوامی مقبولیت ہو، وہی آگے آنے والے کسی بھی عالمی بحران کا مقابلہ کر سکتی ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔